وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 125۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں مومنوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ تعداد کے کم ہونے پر فکر نہ کرو، غم نہ کرو۔ وہ دشمن 3000 ہے تو اللہ تعالیٰ 3000 کی فرشتوں کی آرمی اتار دے گا آسمان سے مدد کرنے کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات مومنوں کو کر رہے ہیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ اپروو کر رہے ہیں اس اگلی آیت میں، اور اس کی تائید کر رہے ہیں بات کی۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبرو، اگر تم صبر کرو گے، وتتقو، اور تم تقوی کرو گے۔ اور یاد رکھیے تقوی میں ہی توکل ہے، نیت کا اخلاص بھی تقوی میں ہی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، یہ سب تقوی میں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس پورے جوش کے ساتھ۔ دشمن تمہاری طرف پورے جوش و خروش سے آتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ ہَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب اس طرح، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 5000 فرشتوں کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ صرف اپروو کر رہے ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 3000 نہیں 5000 کی آرمی آ جائے گی مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مصومین، ایسے فرشتے آئیں گے نشان لگے ہوئے، سٹیمپڈ، جھنڈے پکڑ کر آئیں گے، یعنی خاص طور پر صرف اور صرف اس کام کے لیے زمین پر اتارے جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کے مختلف کام اللہ کے مختلف فرشتے کرتے ہیں نا، ہوائیں کوئی فرشتے چلا رہے ہیں، بادل کوئی فرشتے چلا رہے ہیں، بارش کوئی فرشتے لے کے آ رہے ہیں، یہ سب کام فرشتے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہواؤں کے فرشتوں کو آرڈر کروں گا کہ وہ جا کے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، مطلب بات سمجھانے کے لیے میں کر رہی ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نشان لگے ہوئے فرشتے زمین پر پہلی بار اتریں گے، خاص اس مشن کو لے کے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بھیجے جائیں گے، اور وہ 3000 نہیں 5000 ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لیکن شرط کیا ہے، اگر تمہارے اندر صبر ہوگا اور تقوی ہوگا۔ اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیات ہم پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج کل ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ مطلب جنگ لگی ہوئی ہے، ادھر فلسطین میں دیکھیں کتنے برے حالات ہیں، سیریا، عراق، یمن، ہر جگہ مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اللہ کے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تو اصل میں یہ دو چیزوں کی کمی ہے، صبر اور تقوی، اور پھر دشمن کو کنفرنٹ کرنا۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں اور گھر میں پڑے رہیں اور صبر کرتے رہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا کسی ایک چیز پر جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر فلسطین میں ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر کوئی، ہماری آپس کی ہی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، مسلمان مسلمان سے لڑنے میں مصروف ہے، اور ادھر ہمارے جو ہیں بہن بھائی ان پر ظلم و ستم ہوئی جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک ولاگ دیکھ رہی تھی فلسطین کا، وہ جو ایریاز ہیں جہاں پر اس وقت سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اسرائیل کی حکومت ہے، وہاں پر مسلمان اتنی شدید مصیبت میں ہیں، اتنی مشکل سے مسلمان وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی ان کی مدد کیسے ہوگی؟ مسلمان تو اس وقت سب اپنی اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا کسی ایک کاز پر جمع ہونا، پھر ان کا کوئی ایک حاکم ہونا، پھر اس کی قیادت میں جو ہے دشمن کو کنفرنٹ کرنا، اور پھر جب کنفرنٹیشن ہو دشمن سے تو صبر کرنا، تقوی کرنا اور جمے رہنا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی، پھر معجزات ہوتے ہیں، پھر آسمان سے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے بعض دفعہ، میں سوچتی ہوں نا کہ ہمارے ہی بہن بھائی جب اس طرح ظلم میں پس رہے ہیں وہاں پر جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ بڑے مزے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ ان کی مدد کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آگے چلیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔